بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم irrational belief نمبر 9 کے اوپر بات کریں گے۔ میں اس کو سب سے پہلے آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ irrational belief نمبر 9 یہ ہے کہ people and things should be different from how they are and it is terrible if solutions to the realities of life are not immediately found۔ اگر آپ غور کیجئے تو اس کے اندر دو بلیفس موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیزیں، لوگ، ایونٹس، سرکمسٹانسز یہ جس طرح سے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، اور دوسری یہ کہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا پرابلم امیجیٹلی ہمیں ملنا چاہیے۔ انسرٹنٹی از ناٹ سم تھنگ ڈیزائربل، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ یعنی یہ جو انہیرنٹ کوالٹی ہے لائف کی کہ آپ جو کچھ پلان کر رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ کل کیسی نمودار ہوگی اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اٹ از ایکچولی انسرٹن، اور یہ اس انسرٹنٹی ہی کو اس کے بارے میں انٹالرنٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلیف کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ امپیشنس اینڈ انٹالرنس آف کیئر گیورز۔ اگر جس ماحول میں بچے پل بڑھ رہے ہیں اس میں جو کیئر گیورز ہیں وہ امپیشنس اور انٹالرنس کو ماڈل کر رہے ہیں۔ یعنی امپیشنس اس لیے کہ انسرٹنٹی کے حوالے سے کہ چیزیں جتنی جلدی ہو سکے ریزالو ہونی چاہیے، انٹالرنس آف سم تھنگ وچ دے ڈونٹ لائک، یہ دونوں ہی چیزیں اگر ان کے رول ماڈل میں ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بلیف بچوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی زندگی کے چیلنجز، سیٹ بیکس یا ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے اس میں ہم اپنی فرسٹریشن کا، اپنی اریٹیشن کا کھل کے اظہار کرتے ہیں وہ کیئر گیورز، اور اس کے نتیجے میں بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ پرابلمز جو ہیں ان کو جلدی ریزالو ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اوور انڈلجنس اور امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہے۔ یعنی ایسے پیرنٹس جو کہ بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ فوراً پوری کرنے کی کوشش کریں، ان کو کسی قسم کی ڈسکمفرٹ کو میں مبتلا نہ ہونے دیں، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پیرنٹس کی طرف سے کوشش ہے وہ یہ کہ بچے کی ہر ڈیمانڈ کو فوراً پورا کیا جائے، اس کو کسی قسم کی ڈسکمفرٹ میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے، ہر وہ چیز جو اس کی خواہش پورے کرنے کا باعث بنے اس کو فوراً اس کو دلوایا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی بچے میں یہ ٹالرنس پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اگر کسی موقع پر اس کی ڈیمانڈز پوری ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے یا وہ اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے صبر اپنے اندر ڈیولپ کر سکے۔ تیسری چیز ریجڈ اینڈ پرفیکشنسٹک انوائرمنٹ۔ اگر انوائرمنٹ کا میسج جو ہے پیرنٹس کی طرف سے یا کیئر گیورز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا تساہل جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، ایسی انوائرمنٹ جس میں کہ دیر از نو روم فار ایرر اور چیلنجز، تو اس میں بھی بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ معاملات کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے فوراً۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کرونک فیملی کانفلکٹ اور ڈسسیٹسفیکشن ہے۔ اگر ماحول میں ایک کنسسٹنٹلی اس چیز کے بارے میں کمپلینٹ پیدا ہو رہی ہے اور ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار ہو رہا ہے کہ چیزیں جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہیں، تو بچے بھی اس ماحول سے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں اور ان میں بھی یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز اگنورنگ ٹو ٹیچ پرابلم سالونگ سکلز ہے۔ ایسے کیئر گیورز جو کہ بچوں میں یہ سکلز پیدا نہ کریں اور پیشنس پیدا نہ کریں، وہ ان کو حوصلے سے چیزوں کے اوپر غور کر کے ان کو ریزالو کرنے کی تربیت نہ دیں، وہ بھی اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ چھٹی چیز اوور کنٹرولنگ ایڈلٹس ہے۔ جب ایڈلٹس کی طرف سے بہت زیادہ کنٹرول ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اور وہ ذرا سی بھی ڈیویشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس معاملے میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ معاملات کو گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، بالکل فوراً ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز اس ضمن میں فریکوینٹ یوز آف کیٹاسٹرافک لینگویج ہے۔ جس وقت آپ اپنی لینگویج میں اس طرح کے فریزز بہت زیادہ یوز کرنے لگ پڑے کہ آئی جسٹ کانٹ بیئر دس یا آئی کانٹ اسٹینڈ دس، اور یہ چیز بالکل ناقابل برداشت ہے، اٹ از انبیئریبل، یا یہ کہ وہ چیزیں جو دنیا میں بہت اچھی ہمیں ناپسندیدہ ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس میں تو یعنی کوئی چیز ٹھیک ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے بچوں میں
اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے کہ چیزوں کو یا تو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بلیف ہے، یہ ظاہر کس طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ جب ہم میچور لوگوں میں، ایڈلٹس میں، یہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے دیٹ از ایزیلی فرسٹریٹڈ اینڈ اینگرڈ۔ ہم چونکہ زندگی نے تو بہرحال ہماری ایکسپیکٹیشنز کو توڑنا ہے، بہرحال ایسی چیزیں ہونی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے یا جو ہمارے خیال میں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں دے بیکم ایزیلی فرسٹریٹڈ اینڈ اینگرڈ۔ وہ فرسٹریشن اور اینگر جو ہے ان میں بہت جلدی ٹریگر ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ریڈیوسڈ اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت ہم اسی طرح سے بالکل اپنے پیراڈائم سے غور کرنے کے بجائے ہم زندگی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطابق چلے، تو اس میں ہمارے اندر جو اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز امپیشنس ہے، یعنی یہ تو obvious بات ہے، یہ تو اس بلیف کا حصہ ہے، اس کی ڈائریکٹ کرالری ہے کہ ہم چیزیں جو گڑبڑ ہیں یا ہماری پسند کے مطابق نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً ٹھیک ہوں۔ اگلی چیز اوائڈنس اور withdrawal فرام چیلنجز ہے۔ چونکہ ہم جب بھی کسی نئے چیلنج میں یا کسی نئے رسک میں لیں گے تو اس میں یہ چانس ہے کہ وہ ویسے نہ ہو جس طرح کے ہم چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی withdraw فرام دیز رسکس، اور جب ہم رسک سے withdraw کرنے لگ پڑیں زندگی میں تو ہماری ڈیولپمنٹ بہت سفر کرتی ہے۔ ریڈیوسڈ پرابلم سالونگ ایبلٹی، یہ آخری چیز ہے جو اس چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وی آر آلویز لوکنگ فار ٹورڈ ادرز کہ وہ ہمیں پرابلم ہمارے سالو کریں، ہم اپنی پرابلمس کو خود سالو نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارا بلیف نمبر 9 ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اب ہم آخری جو اس ضمن میں بلیف ہے اس کو لیں گے، وچ از بلیف نمبر 10 انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔